مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، والدہ محترمہ مسٹر زیادی محمد، مولانا عارف حسین اور جملہ مرحومین جو بھی حاضرین کے ہم واشرف المذنبین وسیدنا و مولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی الطاغین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی الکتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعقلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وقت قرآن پاک کی سورہ انفال کی میں نے چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بسم اللہ. اس سے پہلے کہ ہم سلسلہ گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اسی شہر میں پیدا ہوا، اسی شہر میں پلا بڑھا، اور آج باہر میں یہاں پہ موجود ہوں. روحانی طور پہ ضرور ہوں مگر جسمانی طور پہ نہیں ہوں. اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں ہر سال میں کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، دل بہت خوش ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک انسان کو تو شہر سے باہر نکال سکتے ہیں لیکن شہر کو انسان کے باہر نکال سکتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. میں اس جگہ بھی بیٹھا ہوں جہاں پر ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء بھی آگے بیٹھ چکے ہیں. میں تھوڑا سا جو کہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو بات کروں گا وہ کہاں سے منبت ہے، تو میں اس لیے تھوڑا سا اپنا پس منظر بھی پیش کروں. آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے میں برطانیہ میں ہوں. وہاں پر میں نے اسپیشلسٹ، میں ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ بنا ایک کینسر اور اینڈ آف لائف جس کو کہتے ہیں پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے. مگر ساتھ میں میرا رابطہ مذہب کے ساتھ جو رہا ہے اس کا زیادہ تر تعلق نوجوانوں سے رہا ہے. سبحان اللہ. میں آج کئی سالوں سے ایک مدرسے کا پرنسپل ہوں. وہاں پر میں حوزے میں میرا انوالومنٹ یا وابستگی رہی. آپ کو شاید پتہ ہو کہ برطانیہ میں انگلینڈ، ایران اور عراق کے بعد تیسرا جو حوزہ ماشاءاللہ تھا وہ برطانیہ میں لندن میں بنا. وہاں آیت اللہ فاضل میلانی موجود ہیں اور وہ کلاسیں ہیں. وہاں پر 2004 کے بعد تقریباً، اس سے پہلے بھی، لیکن ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس بڑی کمی تھی، ہمارے پاس بڑے چیلنج تھے. اور ان چیلنجز سے جب ہم نے نمٹنا شروع کیا تو اس طرح کی گفتگو جو میں کرنے والا ہوں وہ وجود میں آتی ہے. وہ کیا چیلنج ہے؟ اس کو 4 حصوں میں دیکھیں آپ. ایک تو وہ ہے کہ جو باہر سے ہے، اس میں پہلا ہے جو غیر مسلمس اور مسلمانوں کا. وہ کس طریقے سے ہمارے لیے جو چیلنج ہے، ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے اور ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، اور ہمارے لیے جو ممبر، ہمارے لیے جو رہنما ہیں وہ رسول اللہ اور اہل بیت ہیں. یہ ہمارا ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج ہمارے اندر اسلام کے اندر ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے وطن عزیز مجھ سے اور زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کا چیلنج ہے. وہ چیلنج آپ یہ سمجھتے ہیں بالکل یہاں پر بہت زیادہ بالکل. وہاں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے بچے جو وہاں رہتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، جو جس طرح کے دوسرے لوگ یہاں موجود ہیں
اصل میں اکثریت ویسی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت برطانیہ میں جو میجورٹی، جو زیادہ تر مساجد اور مدارس دوسرے ہیں، وہ ایک مخصوص ملک سے منسلک ہے، اور اس مخصوص ملک کا نام آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نام لے دیتا ہوں سعودی عرب۔ وہاں سے پوری فنڈنگ آتی ہے اور وہیں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ چیلنج جو ہوتا ہے، وہ میرے بچے اور ہمارے جو یوتھس ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ جب ملتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک چیلنج ہے، اور اس سے کس طرح نمٹنا ہے۔ تیسرا چیلنج وہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے اندر سے مراد یہ کہ میرے گھر کے اندر، یعنی کہ میاں بیوی اور بچوں کا، بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کیا مصیبتیں ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، وہ کیا بن رہے ہیں، اس سے کس طرح بنے۔ اس میں پھر ہم لوگوں کو اس طرح کی کئی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ اور چوتھا ہمارا بہت بڑا چیلنج، وہ مجھے بتایا گا، میں نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے، علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ اکثر لوگ ممبر پہ ہیں ویسے ہی وہاں پر بھی ہیں، اور وہ کسی طریقے سے کئی دفعہ وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ وہ کس طرح کہ ہمارے مثال کے طور پہ ممبر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود ممبر پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اصل میں تو حضرت جبرائیل کچھ اور کرنے آئے تھے، یعنی سے ملاقات نہیں ہو پائی، تو نبی تو پیغمبر کو دین دے کے چلے، جس کا شیعت سے کسی طرح کوئی تعلق نہیں۔ میں ببانگ دہلی بات کرتا ہوں، علماء جانتے ہیں یہ بات کس طرح، لیکن یہ بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ میرے بچے جب جائیں گے وہ مجلس سنیں گے تو کہیں گے بھائی یہی ممبر سے سن رہے ہیں تو یہی بات صحیح ہوگی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی طریقے کے چیلنج ہیں وہاں پر ہمارے پاس۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے کیا کیا، کئی سالوں پہلے ہم نے یہ سوچا کہ مدارس شروع کیے جائیں، اور مدارس کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کام کیا۔ دیکھیے میرا کام سالوں سے میں لگا ہوا ہوں، جیسے میں نے بتایا ایک مدرسے میں تھا، دوسرے مدرسے میں بہت عرصے سے، وہاں 11 سال کے لیے ہم لوگ بچوں کو لیتے ہیں، 4 سال کی عمر سے 16 سال تک، اور ان بچوں کو ہم میرے مدرسے میں اتوار کو یا ہفتے کے دن یا اتوار کو بھی کچھ مدارس میں ہم صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک تاریخ، اخلاق، قرآن، فقہ اور عقائد قسم کے، اور پہلی 4 سال کے بچوں کو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں، بالکل چھوٹی سی بات پڑھا رہے ہیں، 16 سال کے بچے کو بہت ایڈوانس بات بتا رہے ہیں، تو وہ کافی ہم لوگوں کو اس کے لیے ٹیچرس کو بھی ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس میں چیلنج کیا آتے ہیں، اور وہ اس طرح کے چیلنج ہیں کہ ہمیں اپنی جو مذاکرات ہیں، ہماری گفتگو ہے، اب وہ مختلف طریقے سے اس کا ہمیں ارتقا کرنا ہے، اس میں ہمیں پروگریس کرنا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں ہوں ڈاکٹر، اور دیکھیے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں پرانی والی، میں مجلس سے نہیں پڑھتا، مجلس سے مراد وہ والی مجلس سے نہیں پڑھتا جو ماشاء اللہ ابھی، بلکہ ہم لوگ کیوں پتہ نہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک نعرہ ہے، نعرہ بہت ضروری ہے، مگر میرا کام ہے لیکچر دینا، تو لیکچر دے کر کے ہمیں بتانا ہوتا ہے بچوں کو کہ دیکھو اس طریقے سے باتیں ہیں۔ اسی چیز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، دیکھیے میں ڈاکٹر ہوں، اب آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کو وہ دوائی لکھ دوں جو 1960 میں لکھتے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ ترقی ہو گئی ہے دنیا میں، کچھ نئی بات بھی کریں اب آپ، ورنہ اسے، یا آپ شاید انجینئر ہیں، میں آپ کے پاس آؤں، میں کہوں کہ یار میری گاڑی میں ہو گیا، میں نے، آپ کہیں گے 1960 کا جو ماڈل تھا اس میں یہ کرتے تھے، میں کہوں گا بھائی میری گاڑی خراب ہو جائے گی، چھوڑ دیجیے، میں کہوں گا نہیں کہوں گا، بتائیے میرے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں وہی بات روحانیت کی لے کے آؤں آپ کے پاس، میں آپ کو بتاؤں وہ چیز کہ جو ممبر پہ 1900 میں اور 1950 میں پڑھی جا رہی تھی، ہم لوگ کیوں تسلیم کر لیتے ہیں اس کو؟ آج کے چیلنج مختلف ہو گئے، بالکل مختلف ہیں، اسی لیے اگر آپ علماء بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ جب ممبر پہ اکثر تقریر کی جاتی ہے تو 2 تفاسیر کا جو ہمارے جو حوالہ دیا جاتا ہے، 2 تفاسیر عام طور پر سنیں گے جو پچھلی صدی میں لکھی گئی ہیں، علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان اور آج کل آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو ہم لوگوں تو اس سے پہلے جو علماء جو تفسیر لکھتے تھے، کیا وہ ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا عقل تھی، ان سے زیادہ عقل، مگر اس زمانے کی تفاسیر کے چیلنجز مختلف، لغت مختلف تھی، اور اس لیے جو ہمارے ہاں ہر 40-50 سال میں ایک نئی تفسیر آتی ہے، یہی وہ ارتقا، یہی وہ ترقی، یہی وہ اجتہاد ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا۔ ہمارے علماء کو سلام ہے کہ وہ ہر سال اس طرح کی ریسرچ کر کے کچھ نہ کچھ چیز لاتے رہتے، مگر
کیا ہمارا ممبر وہی چیز اسی طریقے سے آگے پہنچاتا ہے؟ یہ سوال آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ ان لوگوں کو بٹھائیں جو کہ کچھ مزید ارتقا کریں اور ایک نئی چیز آپ کو. صلوات پڑھیں. تو اب میں بات کروں گا کہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہوئی. سورہ انفال قرآن کا سورہ ہے اور یہ میں نے 20 سے لے کر کے 22ویں آیت پڑھی تھی. انفال مدنی سورہ. انفال کے معنی ہیں مال غنیمت، جو یہ مدینہ میں آنے کے بعد ہے اور اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اس سے مڑو نہیں جب وہ تم سے بات کرو تم سن لو، اور ان کی طرح نہ ہو، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے، اور ان کی طرح نہ ہو جو کہتے تھے کہ ہم سنتے ہیں مگر ان لوگوں نے اطاعت نہیں کی. سننے والے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے. یقیناً اب جملہ سنیے. جب کیا ہے؟ شرط دواب. شرط دواب کیا ہے؟ شیوری یقیناً جو سب سے بدترین جانور، انسان نہیں کا، جو سب سے بدترین جانور ہے وہ کون ہے؟ خدا کی نظر میں وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو عقل، الذین یعقلون، جو عقل کو بروے کار نہیں لاتے. صلوات پڑھیں. یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا جو حج نہیں کرتے، جو گونگے بہرے ہیں اور جو عقل کو بروے کار نہیں لاتے. یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہو سکتا ہے. سوچنے لگے کہ ہم لوگ عقل کو لاتے ہیں بیچ میں، سوچتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آگے چلتے ہیں؟ عقل ہے کیا چیز؟ عقل ہے کہاں؟ آج کے زمانے شاید ہمارے اندر بھی وہ بات ہے کہ میں نے کہا نا میں نوجوانوں سے بات کرنے کا، میں بات کو بہت آسان بنا کے پیش کرتا ہوں. جو بزرگ ہیں ان کو تو مجھ سے شاید زیادہ پتہ ہے تو میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں سادہ سی بات بتاتا ہوں. عقل ہے کیا چیز؟ آج کل ہم لوگ کرتے ہی کیا ہیں عقل کے ساتھ؟ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جو آدمی زیادہ پیسے بنا لے، جو آدمی زیادہ دھوکہ دے دے، جو 2 روپے کی چیز 5 روپے میں بیچ دے آپ کو، کہتے ہیں بڑا تیز آدمی، بہت عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، پیسے بنا گیا. اور یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کیا کر لیا اپنے ساتھ. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ہم یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ یہ حق کیا ہے؟ تم اللہ پر یقین رکھو، قیامت پر، فرشتوں اور کتاب اور انبیاء پر. پہلی بات عقیدہ سے. دوسری بات، اور قرابت داروں کو محبت اور اپنے دولت کا حصہ دو، اور یتیموں اور ضرورت مندوں اور مسافروں اور فقیروں اسیروں کو اپنی مال میں سے حصہ دو. نماز قائم، تو یعنی حقوق العباد. تیسرا، پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جب عہد کرو تو پورا کرو. حقوق العباد عقل ہے، عقائد رکھنا عقل ہے، اور لوگوں کے حقوق پورا کرنا یہ عقل ہے. اللہ نے بتا دیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن ہی ختم ہو، آپ کے بچے کا قرآن ہی ختم ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر وہاں پہ لا کے اس کو روک دیتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دوبارہ، اور یہ شاید میرے جیسے ان لوگوں کے لیے بھی جن کے بچے ہیں. ہم سب کے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال کا، 1 سال 2 سال 3 سال، ماشاء اللہ جوان. اب تو میرے اپنے بچے مجھ سے لمبے ہو گئے. وقت گزرتا ہے. اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو جوان ہیں اور پھر بھی ماں باپ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. 2 سال 3 سال کا بچہ آپ کے پاس ایک کتاب لے کر آیا، اس نے سامنے رکھی آ کے. آپ نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ابا میں کتاب پڑھ رہا ہوں. آپ کے دل میں خوشی آتی ہے، دیکھو کتاب سے گھومتا ہے، دیکھو کبھی نہ کبھی پڑھ لکھ لے گا. یہ پڑھ لکھ لے گا تو اچھا ترقی حاصل کرے گا. کہیں گے بیٹا پڑھ کے سنو، اس کو پڑھنا تو آتا نہیں. لیکن آپ نے اس کا شاباش بیٹا لگے رہو، پڑھ دو گے. صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ چلیں آگے چلیں. وہ بچہ 6 سال کا ہو گیا، دوبارہ وہ کتاب لے کے آیا، آپ کے سامنے رکھی. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کتاب پڑھ رہا ہوں. پڑھ کے سنو. وہ کہے گا IAM الف ب ت. آپ کہیں گے بیٹا جملہ بھی پڑھنا آتا ہے؟
ابا بھی تو نہیں آتا. اچھا چلو ٹھیک ہے, الفاظ تو حروف تو پڑھنا آ گئے, لفظ بھی پڑھنا آ جائیں گے, جملہ پڑھنا آ جائے گا, پڑھتے رہو. وہ بچہ 12-13 سال کا ہو گیا, اب آئے آپ کے سامنے وہ کتاب رکھ دی, ابا پڑھنا آتا ہے تو پڑھ کے سناؤ, الف ب ت ڈ. آپ میں سے آدھے بچے جو نا اس کو رکھ کے تو پڑھوائیں گے, یہ پڑھ رہے کیا, پڑھ کے صرف اسی وقت آپ اس کے اسکول پہنچ جائیں گے, یا کہیں گے نہیں بھی پہنچیں گے تو اپنے آپس میں کہیں گے پتہ نہیں کیسا اسکول ہے, ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے اس کو. صحیح کہہ رہا ہوں؟ بتائیں ساتھ ساتھ چلیں میرے, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھیں, یہی حرکت ہم قرآن کے ساتھ. قرآن ایک زمانہ ہے کہ جب میرا بچہ پڑھنا چاہے گا میں اس سے کہوں گا بیٹا بھیجے کر کے پڑھ لو, الف لام زبر الحمد للہ رب العالمین. پھر میں اس سے کہوں, جب وہ آئے گا میں کہوں گا بیٹا کتاب پڑھ, قرآن تو پڑھ دیا, بیٹا لکھا گیا تو قرآن کے اندر یہ بتائیے. صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ یہ ہوتا ہے ہمارے, شاید ہم بھی اس کے قصوروار ہیں. اور میں اپنی یوتھ سے کہتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, شام کو سونے سے پہلے ہم سے پڑھنا لکھنا اکثر کو آتا ہے, رات کو سونے سے پہلے اس کا ترجمہ صرف 4-5 آیتوں کا پڑھو. 4-5 آیتوں کا پڑھو گے ہم سے زیادہ آگے نکل جاؤ گے. کیونکہ میری نظر میں شاید, یا میں خود واحد آدمی کہ جس نے شاید وہ قرآن تو پڑھا مگر قرآن کا وہ ترجمہ نہیں لیا جو مجھے لینا تھا. اگر نہیں لوگے تو کیا ہوگا بتاتا ہوں, صلوات اور ہم سب نے سنا ہوگا قصہ, اور ہم اس بات پہ خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نہیں کریں تو ہم بھی ویسے ہی بن جائیں. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک زمانے میں کہہ دیا تھا حسبنا اللہ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہے ہماری. سنا ہوا ہے واقعہ سب نے, کتاب کافی ہے ہمارے لیے, جب کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اور کچھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, کیا چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کتاب کافی ہے. جب رسول نے آنکھیں بند کر لی اس کے فوراً بعد کیا ہوتا, اس کے فوراً بعد میری پاک بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ باغ جو ہے یہ ہمارا ہے. سنا ہے سب نے واقعہ؟ تو دلیل آگے سے سیدھی طور پہ آئی کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے سنا ہے. اور بی بی نے کہا بھائی رسول خدا کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ داؤد سلیمان کے وارث تھے. سنا ہے سب نے واقعہ؟ جو لوگ حسب اللہ کتاب اللہ کہہ کر کے اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں نا, جو ترجمہ نہیں پڑھتے اور جانتے نہیں ہیں, وہ پھر ایسے طریقے کی حماقتیں کرتے ہیں. صلوات تو ہم لوگ دوسروں پہ بڑے نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بھائی اگر یہ ہوا کہیں تم بھی وہاں نہ پہنچا, کیونکہ اگر تم نے بھی صرف کتاب کو اس طرح پڑھا کہ صرف قرآن پڑھا لیکن ترجمے میں کچھ نہیں پڑھا آگے والا, میں کیوں کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پر انٹرفیتھ کمیٹی جو کہ مختلف عقائد کی ہوتی ہے اس میں بیٹھتا ہوں. عیسائی اور یہودی نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے, وہ سامنے بیٹھ کے تمہارے منہ پہ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن نہیں لکھا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا. یہ وہ چیلنج ہے جو تم لوگوں کو کرنا ہے. ہم لوگ کی نسل جا رہی ہے, کل تم لوگوں سے سوال پوچھیں گے کہ تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے, اور جب تم نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا. یہ مشکل ہے, میں اللہ کرے آپ کو عربی آتی ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نہیں آتی ہو کم از کم بتا دو کیا لکھا ہے. ورنہ میں ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں جہاں پر یہودی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے, اور میرے ساتھ کے بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو داڑھی والے علماء ہوتے ہیں وہ منہ کھول کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ وہ چیلنج ہے جو تم لوگوں کو, میرے نوجوانوں کو کیوں آگے اور چلتے ہیں. ہے کیا اسلام؟ ہم نے بات کی عقل کی. عقل یہی ہے کہ عقل کو چھوڑ دیں کہ سمجھے نہیں کہ کر کیا رہے, سیدھی سی بات ہے. اب میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں. اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ جب بچہ ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوتا ہے نا, اس نے 2 نام سنے ہوتے ہیں ٹنکے کی چوٹ پہ, ایک میرے مولا کائنات کا اور ایک سید الشہداء. دنیا کے کسی گوشے میں بچہ اس نے یہ 2 نام ضرور پیدا ہونے سے پہلے سنے ہوتے. آپ کہیں گے کیسے سنے ہوں گے؟ اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو وہ اسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کیا نعرہ لگتا ہے, نعرہ وہ اس بچہ سن کر اٹھ چکا ہوتا ہے. اور جب وہ کسی مجلس میں آتا ہے نا تو اس کی ماں سینے پہ ہاتھ مارے کہتی ہے یا حسین. یہ 2 نام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ماں سنے. ٹنکے کی چوٹ پہ بات کہتا ہوں, ہم اس بچے کو دنیا میں لے کے آتے ہیں, اس کے کان میں اذان اور اقامہ کہتے ہیں,
بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ علی نے جنگیں میں یہ کہتا علی کا بڑا مقام، علی سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے یار؟ اعلیٰ کائنات جب بدر میں کھڑے ہوتے ہیں تو بدر میں جیت کے آ جاتے ہیں، خیبر میں قرار غیر فرار بن جاتے ہیں، کل ایمان بن جاتے ہیں، خندق کے اندر حنین کے اندر خون میں ان کا جو لہو جو آگ میں بھر جاتا ہے کہا جاتا ہے. مگر علی اگر ممبر پہ بیٹھنے والے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب نہج البلاغہ تھے. علی اس لیے تھے کہ علی کا انصاف بہتر تھا، علی اس لیے قابل تھے کہ علی کی شرح بہتر تھی، تفسیر بہتر تھی، علی کی معلومات سب سے زیادہ. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی بات ٹکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اب میں پوچھتا ہوں اس بچے کو ہم نے یاد ہی تو کہنا سکھا دیا، اس کے ہاتھ میں نہج البلاغہ نہیں تھی، اس سے نہیں کہا کہ کبھی جا کر کے یہ پڑھو کہ علی کہتے کیا تھے، علی کی زبان کیا تھی. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ایک جس کو کہتے ہیں خطبہ نفی، جس میں وہ توحید کو بیان کرتے ہیں. انگریز کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھی توحید کی صحیح لکھی ہوئی نہیں ملتی، ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ کہاں کیا کرے ہمارے اندر. دوسری طرف جائیں، علی نے اور کیا کہا ہے؟ خطبہ نمبر 17 نہج البلاغہ کا خود علی کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے دو لوگوں کے درمیان دو طرح کے لوگ حقارت کے قابل ہیں. یہ نہیں کہ برے ہیں، حقارت کے قابل ہیں. میں کسی سے کہہ دوں نا تم میرے لیے حقارت کے قابل ہو، آپ مجھے بالکل ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے زندگی پر بات نہیں کریں گے. اور کون کہہ رہا ہے؟ علی. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دو لوگ حقارت کے قابل ہیں، ایک وہ جو صرف خود میں گم ہے، دوسرا وہ جو جہالت کو قبول کرتا ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور اپنی آرا کو پھیلاتا ہے. لوگ اسے عالم بھی کہتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہے. حقارت کے قابل ہے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں. ممبر پہ جانے سے پہلے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں گے نہیں کہ ممبر کے لیے کس کو منتخب کرو، تو ان کو بٹھائیں گے. اور ماں جانتے ہیں میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور اسلام ہے کیا؟ چلیں آگے چلتے ہیں. میں نے تو قرآن کی ایک چھوٹی سی، میں نے کوئی بات کی، میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات کر رہا ہوں. بیٹا یہ بات ہے قرآن پڑھنا اور اس کا ترجمہ ذرا سا دیکھ لینا کتنا اہم ہے. کیوں؟ آج کل کے بڑے مشہور عالم کا حوالہ دوں، شیخ شمالی ایرانی عالم، انہوں نے بڑا اچھا ڈیفینیشن دی تھی اسلام کی، عقیدے کی. انہوں نے کہا ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں: علم جو کہ کتابوں سے ہم حاصل کرتے ہیں اپنے عقیدے کے بارے میں، محبت. علم حاصل کرو قرآن کا اور حدیث کا، محبت کرو اہل بیت سے اور اطاعت کرو ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے قریب. 3 لفظوں میں بتا دیا. میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر گیا. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے دیا. اب مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. ایک اور فلسفی ہوتے ہیں، آپ سب نے نام سنا ہوا ہے. ہم اپنے بچپن میں ان کے ڈرامے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ شاید وہ کافی ثقیل باتیں کہتے تھے. ان کا نام تھا اشفاق احمد. اشفاق احمد نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مالی تھا. اس مالی سے انہوں نے کہا کہ مالی نے اس سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ان کا میرے 2 بچے ہیں. اور تمہارے کتنے بچے؟ کہہ رہے میرے 8 بچے ہیں. یہ لمحے کو چپ ہو گئے کہ اس کے 8 بچے ہیں. پھر انہوں نے کہا اصل میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. مالی مسکرایا، ان کی طرف دیکھا، ان کا صاحب محبت کو تقسیم نہیں زر دیا کرتے. اب یہی وہ فارمولہ ہے جو آپ کو لگانا ہے. علم، محبت اور اطاعت، اس کو تقسیم مت کریں، اس کو ضرب دیں. ان میں سے ایک بھی چیز 0 ہو جائے گی تو بچہ بھی مجھے بتائے گا کہ امتحان میں کہ چاہے 40 ملٹیپلائی بائی 40 ملٹیپلائی بائی 0 سب چیز ختم ہو جائے گی اگر ہم ان میں سے ایک بھی چیز کو کم کرنا شروع 0 کر دیں گے. علم حاصل کریں گے مگر خدا کی عبادت نہیں کریں گے، اطاعت کا طریقہ نہیں اپنائیں گے. اطاعت کرنا شروع کر دیں گے لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن علی اور حسین کی وہ محبت دل میں نہیں آئے
پھر کہاں جائے گی ہماری نوجوان نسل؟ یہ وہ چیلنج ہے جو باہر نہیں یہاں بھی ہے. باہر شاید محبت ہمارے لیے زیادہ مسئلہ ہے، یہاں پر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں نوجوانوں میں علم لانا اور ان کو عطاعت سکھانا، وقت پر نماز، خمس کی ادائیگی، روزوں میں کوئی کسی طریقے کوئی جھول نہ ہونا، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آئے گا اس وقت جب ہم پورا عقیدہ حاصل کریں گے. صلوات کیونکہ ہر جمعرات کی رات اور ویسے بھی ہم سب لوگ زیارت وارثہ پڑھنے کے بہت شوقین ہیں، پسندیدہ ترین زیارتوں میں ہم سب کی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نا، یہ بات بچے بھی پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ میں ہم یاد کرتے ہیں حسین، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے ہم حسین کا تعارف پیش کرتے ہیں، پھر ہم حسین سے اپنا ناطہ بناتے ہیں، اور پھر حسین کی اطاعت کا ایک عہد پیش کرتے ہیں. مگر جو سب سے آخری جملہ ہے جو زیارت وارثہ میں دوسرے شہداء کی، اور میرے ساتھیوں کو یاد ہی ہوگا، بے ابی انتم و امی تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم ففزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. ترجمہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ میرے ماں باپ، سادہ ترجمہ بچوں بھی سمجھ میں آئے کہ میرے ماں باپ آپ پر ان پر نثار، کاش یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ شہداء سے، حسین سے نہیں. حسین تو بہت اوپر، ہم تو شہداء سے کہہ رہے ہیں جن میں جون جیسا غلام، جن میں ابو ذر غفاری کے غلام تھے جون، وہ ہیں ایک چوتھے امام کے بھی غلام موجود ہیں. آپ لوگوں کو شاید تاریخ یاد ہو تو یہ وہ غلام تھے جون کہ جب ان کو جنگ کی اجازت ملی تو انہوں نے، باقی لوگوں نے تو زہرہ پہنا گیا، انہوں نے ذرا کہ اپنا کرتا تک اتار پھینکا کیونکہ ان کو شہید ہونے کی جلدی تھی. اس کی بات کر رہے ہیں ہم، کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ اس درجے پر فائز ہو جاتے. کس درجے پر؟ شہادت. یہ وہ عہد ہے جو ہم ان سے کر رہے ہیں، اور بہت غرق ہو کر کے مجھے یقین ہے کہ ہر ایک بچہ اپنے دل سے یہ عہد کر رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں شامل ہوتے ہیں، سوال یہ ہے، میں اب آپ کے دلوں کو جو چھوڑ رہا ہوں، کیا امام آپ کو شامل کرتے ہیں؟ سوال کا جواب خود آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. میں سوال کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ آپ چاہیں واپس تاریخ میں جب امام مدینہ سے مکہ گئے اور پھر مکہ سے انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، پھر امام چلے کوفہ کی طرف. تاریخ میں 2-3 روایتیں، لیکن زیادہ تر ہے کہ ذات العراق ایک جگہ تھی جہاں پر ان کو خبر آئی کہ مسلم قتل ہو گئے. اس رات کو امام کے پاس کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ جمع تھے جنگ میں. سب نے پڑھی تاریخ. امام نے خطاب کیا اور بتا دیا کہ میں ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا، اس لیے چلے جاؤ. امام کو بھیج دیا، کہہ دیا کہ چلے جاؤ. امام کی سنت اگر یہ ہے کہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو 4 محرم کو کیا ہوا امام کی سنت کو کہ امام نے خط لکھا اور حبیب مظاہر ہوتا ہے. اب یہ آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ہم حبیب نے مظاہر ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ جب ہم لوگ امام، اگر آج اس وقت 25 دسمبر 2014 کو اگر اعلان ہوتا ہے کہ آپ کے 12ویں امام آ گئے تو ہم کو اس وقت دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 30 کروڑ تک ہمارے مومنین موجود ہیں. کیوں؟ میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور یہ میں اپنی نہیں کہہ رہا، میرا تو خیال زیادہ ہو گیا، یہ میں دوسرے لوگوں کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں اور شیعہ اس کے 20 یا 25% ہیں. تو اگر ہم لوگ ان کی یہ لے لیں کہ صرف 20% بھی نہیں ہے ہم لوگ، تو 25 کروڑ تو ہو گئے نا. مگر کیا کہا جاتا ہے، سب بچے کو نمبر یاد ہوگا، صرف 313 ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات اس پہ منحصر نہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں، امام آپ کو تسلیم کریں گے کہ نہیں. اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اگر 313 ہی جائیں گے تو بھائی ہمارا تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا. کیا ضرورت ہے اچھا بننے کی؟
کاش آپ 313 لو. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، کربلا میں 72 یا کچھ اس قریب اگر شہید تھے تو اس کے بعد امیر مختار کی بھی فوج تھی، اس کے بعد زینب کے ساتھ اسیر بھی تھے، اس کے بعد زینب کو خود شام جا کر کے ہند جیسے وفادار تھے. ہم کہاں ہیں؟ لیکن ہم وہاں پر اسی وقت ہوں گے جب ہم اپنے عقل کو، آپ جائیے واپس جو میں نے شروع میں کہا تھا، اپنے عقل کی صحیح پریکٹس کریں گے. صلوات اللہ محمد. ہو سکتا ہے میں کافی دقیق باتیں پیش کر رہا ہوں یہاں پر، یاد دلانے کے لیے. یاد ہوگا بزرگوں کو، ہماری عزاداری جو شروع ہوئی ہے بیوی سے شروع ہوئی، لیکن اس کو پروان زیادہ چڑھایا گیا ہمارے 8ویں امام ایران میں. ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام اپنے خطبے میں ایک ذاکر کی اور خطبہ دینے والے کی کریکٹرسٹکس یا خوبیاں پیش کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ انہوں نے لکھتے ہیں جب انہوں نے کسی اور اپنے صحابی سے کہا کہ فاتحہ جا کر کے پڑھی لے کیا کرو، تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا دیکھو ذاکر کا کام ہے 3 چیزیں. تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ ہے جو امام سے حدیث صحیح کے طور پہ آئی ہے ہمارے پاس. اب پھر ہمارے لیے سوال ہے کہ ہم کتنا وہ کرتے ہیں. پہلا کام ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حق کی تعلیم دو اور باطل سے روکو. دوسری چیز یہ کرو کہ وہ موضوع جس کی ضرورت آج کے زمانے کے حالات اور اس جگہ کے لیے ہے وہ لوگوں کو پیش کرو. اور پھر اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں؟ چاہے لوگ تمہیں پسند نہ کریں اور چاہے تمہارا دل بھی مائل نہ ہو سکے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور تیسری بات کیا وہ تو کافی مشکل ہے، ویسے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس لیے تھوڑا سا کم ہو گئی ہے وہ، لیکن آج زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ دور کے مومنین کی خبریں آپ تک پہنچائیں. یہ 3 ذمہ داریاں امام نے لی ہیں. آج کل میرا خیال ہے ہمارے نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ کے زیادہ لیدار ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آیت اللہ گوگل نے معاملہ خراب بہت کر دیا. اور دوسرے ایک ہیں مجتہد فیس بک، لوگ اس پہ جاتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں اور اس کو بڑھا دیتے ہیں. آپ سوچتے رہ جاتے ہیں. میں خود اپنے ہاتھوں سے لے کر کے علماء کے پاس گیا کہ یہ حدیث کیا حضرت علی جیسے آدمی کی ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ سکتے نہ کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت پیرائے میں، لال رنگ میں، پھولوں میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور ہم لوگ چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ حضرت علی کی ہے، ہم آگے کر دیتے ہیں. حضرت علی کا بہت اچھا قول میں آپ تک پہنچا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. ان سے کہا گیا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا 4 انگلی کا. اگر یہاں پر ہاتھ رکھو، جو سنو وہ باطل ہے، جو دیکھو وہ حق ہے. اور جب ایک مسلمان کی وہ ڈیفینیشن دوبارہ پوچھی گئی ہمارے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان ہے جو سنی سنائی بات کو آگے نہیں بڑھاتا تحقیق کے بغیر. لہٰذا یہ باتیں ضروری ہو جاتی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا جب میں آپ لوگوں کو تھوڑی دقیق باتیں پہنچا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بھی معاشرے میں ہر طرح سے لاگو ہو سکتی ہیں. صلوات. عقل کی طرف دوبارہ واپس جائیں، کیونکہ عقل جس کو آج ہم عقل سمجھتے ہیں، یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم مومنوں میں بھی آ گیا کہ ہم اس چیز کو عقل سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے آج کے دور میں. صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں سوچتے کہ اگر نعوذ باللہ، میں دوسری ایک اور مثال دے دیتا ہوں، تقویٰ کے لیے اکثر ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ آ گیا ہے اور علماء جو جانتے ہیں کہتے ہیں کہ آگے ہے کہ خدا سے خوف کرنا، خدا سے ڈر نہیں کرنا. بالکل صحیح بات ہے، مگر خدا سے ہم لوگوں نے اس طرح ڈرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو گے جہنم میں جاؤ گے، خبز نہیں دو گے جہنم میں جاؤ گے، آگ میں اتنی بری طرح چلو گے. اس خوف کے ناطے انسان، اور اس کو ہمارے ہاں پھر محور سے بتایا جاتا ہے کہ یہی تقوی کی صحیح مثال ہے کہ خدا سے ڈر کے کام کیا جائے. پھر میں دنگے کی چوٹ پہ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر یہ بات ہے
تو نعوذ باللہ علی تو بالکل تقویٰ نہیں کرتے. علی کا بہت مشہور قول ہے, اے خدا میں تیری اطاعت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں جنت عطا لے, کیونکہ یہ تاجر کی عبادت ہے. میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جہنم سے خوف ہے, یہ غلام کی بات ہے. میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے اس کھانا ہے. لیکن ہم لوگوں کو بتا رہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ صرف ڈرو نہیں. تقویٰ تقویت, ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان کو تقویت پہنچائے وہ تقویٰ سب. اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ بات. اب میں بچے سے پوچھتا ہوں کیوں جاتے ہیں ہم لوگ مجلسوں میں؟ کیا اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہماری بخشش ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں؟ میں جانتا ہوں میرا بچہ بھی اٹھ کر کے کہے گا میں مجلس میں اس لیے جاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں مسجد میں نہ جاؤں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرو. محبت تو ہمارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. نہ بھری ہوتی تو حسین کے نام سنتے ہی ہمارے یہاں آنسو. میرے ایک استاد, اور آپ پر اسی طرح ہمارے بخاص کے لوگ جانتے ہیں, مولانا عباس نجوی مشتری فرمایا کرتے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجلس پڑھتے ہیں, اور مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے سوچا کہ آج تو میں نے علی اصغر کے ایسے مسائل پڑھ دیے, یہ سب رو کے لوگ بالکل ہی بے ہوش ہو گئے تھے. تو اسی وقت خواب میں ان کو آواز ہے, اگر یہ لوگ قیامت تک بھی روتے رہے نا تو رباب کی گود. یہ وہ محبت ہے جو ہمارے دلوں میں. ہم کیسے تقویٰ, ہم کیسے ادھر ادھر کی ڈیفینیشن لینا شروع کرتے ہیں. عقل کی کہاں سے ڈیفینیشن لے رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کو دنیاوی فائدہ پہنچا دے, ورنہ اگر دنیاوی فائدہ پہنچانے والا بات ہوتی نا تو خدا نہ خواستہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا عمر بن سعد نہیں بن جانا. ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. عمر ابن سعد تاریخ پڑھو, کون تھا جو حسین کا پیغام جانتا تھا. اسی لیے اس جب ابن زیاد نے کہا جاؤ لڑنے کے لیے, اس نے کہہ دیا کسی اور کو بھیج دیں, میں نہیں جانا چاہتا. کیا کیا اس نے کہا ابن زیاد نے رے کی حکومت دوں گا, رے جو آج تہران وہاں کی حکومت دوں گا. عمر ابن سعد کربلا پہنچا, دنوں تک مذاکرات کرتا رہا کہ جنگ ٹل جائے. اس کیوں کہ وہ اپنی عقل بتا رہا تھا. مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا دوستو عزادارو, عمر بن سعد سے میں زیادہ عقل تھی کہ غر میں زیادہ عقل تھی. آج 1400 سال بعد میں نام لیتا ہوں غر کا, تم سب جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور غر وہ آدمی تھا جس نے حسین کا راستہ روک دیا. لیکن جب اس نے عقل کو اپنے درمیان لایا, اس نے فیصلہ کیا کہ عقل محمد اور فاطمہ کی محبت ہے. کیوں؟ جب غر نے راستہ روکا حسین کا تو کیا ہوا تھا؟ اس نے حسین کی رکاب پڑھا, اور حسین نے صرف ایک جملہ کہا تھا, تاریخ نے محفوظ کر لیا اس جملے کو, اے ہو تیری ماں تیرے ماتھا میں بیٹھی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کون ہے کہ جو کسی کی ماں کا نام ایسے آرام سے لے دے گا؟ اور آپ بات کریں حسین سے, شوہر حسین یاد دلا رہے تھے غر, کیونکہ کامن سینس کیا ہے, منطق کیا کہتی ہے, فوری طور پر پلٹ کے کیا کرے گا, وہ آپ کی ماں کو کچھ بولے. شاید غر کے ذہن میں ایک لمحے کو یہ آیا ہو, غر کو فوراً یاد رکھے اس کی ماں کو. یہ حسین کی عقل تھی. عقل وہ ہے جو ہمیں حسین کے قریب لے جائے, عقل وہ ہے جو فاطمہ کے قریب لے جائے, عقل وہ نہیں ہے جو ہمیں دور لے جائے. عقل وہ نہیں ہے جو حسب النام کتاب اللہ سب کتاب کافی ہے. ہمارے پاس تو 14 معصوم ہے, ایک ایک حدیث موجود ہے جو ہمیں عقل کی طرف لے جاتی ہے. ہماری حدیث کی سب سے پہلی کتاب کہی جاتی ہے, آپ نے سنا ہوگا نام, اصول الکافی کہلاتی ہے. اس کے 3 حصے ہیں, اصول کافی, فروع کافی اور وسط الکافی. اصول کافی پہلا چیپٹر. کیا ہونا چاہیے پہلے چیپٹر کا؟ پہلی کتاب کا سب سے پہلا باب کیا ہونا چاہیے جو اگر ہم آج کل کا اسلام لے آئے بیچ میں؟ شاید نماز ہونا چاہیے, شاید قرآن ہونا چاہیے. نہیں, اس چیپٹر کا نام ہے کتاب العقل. عقل کے بارے میں انسانی حدیث ہے. علی کو اور علی کے چاہنے والوں کو عقل اتنی محبوب ہے کہ جب اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں تو عقل سے کرتے ہیں. کیوں ہے ہمارے پاس اتنی زیارات, اتنی دعائیں, اتنی تعقیبات؟ کیونکہ ہم اللہ سے قریب پہنچ
फिर मैं अपने बच्चों से कहूँगा बेटा कभी इनका कभी खोल के तर्जुमा पढ़ लेना, इतनी खूबसूरत दुआएं, छोटी छोटी दुआ, जितनी छोटी दुआ होगी उतना दिल पे खूबसूरत असर होगा। अगर वो तुम्हारे दिल पे असर करे वो सारी दुआओं से बढ़कर होगी। एक छोटा सा एक जुमला कहूँ पहले कि मैं आखिर की तरफ पढ़ूँ। खास फिर अपने बच्चों से कहूँ कि बेटा अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कौन सी दुआ पढ़े जो बहुत अच्छी, कौन सी ज़ियारत पढ़े जो अच्छी। देखिए अल्लाह ने कुरान में अल्लाह का लफ्ज़ एक एक लफ्ज़, अल्लाह से बड़ा लफ्ज़ किसका होगा। मगर देखिए जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना तो हमारे ख्याल मुख्तलिफ होते हैं। मैं डॉक्टर एक और डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, इस मरीज़ को कौन सी दवाई देनी चाहिए, तो उनसे कहेगा कि यार ये क्यों देनी चाहिए, तो मैं उसको एक साइंसी जवाब दूँगा। सही बात है। एक मरीज़ आएगा मैं उसको वो जवाब दूंगा कि उसकी समझ में कि देखो आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो लिहाजा थोड़ा सा हल्का जवाब दिए। एक वो आदमी जिसने कभी दवाई देखी ही नहीं हो तो ज़्यादा तफसील से जवाब देना पड़ेगा। सही बात है। कुरान में आपको मिलेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों से अपनी बात, वो ज़बान मुख्तलिफ, या अय्युहन्नास जो आम इंसानों, लैंग्वेज पूरी ज़बान ही मुख्तलिफ हो जाती है। जब अल्लाह काफिरों से बात करता है तो खुद तो बात करना पसंद नहीं कहता, कुल या अय्युहल काफिरून, तुम कह दो काफिरों से, ज़बान मुख्तलिफ हो जाती है। अल्लाह बात कर रहा है लेकिन मुख्तलिफ लेवल पर बात कर रहा है। ज़ियारत और दुआएं क्या है, और सबसे बढ़कर ज़ियारत कौन बता रहा है, एक इमाम, किसके लिए, दूसरे इमाम के लिए, किसके पास पहुंचने को, अल्लाह के पास। तो जब ज़ियारतें पढ़ोगे ना उसके तर्जुमे के साथ पता चल जाएगा कि हुसैन था व आदम सिफ़तुल्लाह का वारिस, नूह नबीउल्लाह का वारिस, मूसा कलीमुल्लाह का वारिस। और फिर खुदा कलाम लग जाएगी। जब तू पढ़ोगे ना मर्तबिल मारूफ़ वनहैत अनिल मुनकर हत्ता अताकल यकीन, जब तक मौत आ गई तब तक तुमने ये काम किया मेरे हुसैन, तब हुसैन से वो मोहब्बत आएगी, तब वो अकल आएगी, जब वो नॉलेज आएगी, जब और तभी वो अताअत आएगी जो तुम अल्लाह की तक़वियत, अल्लाह से मोहब्बत के लिए दिल से करो। फिर मज़ा आएगा इबादत का, फिर मज़ा आएगा यहाँ बैठने का। और जब हम बात ही कर रहे हैं ना मोहब्बत की, जब हम बात ही कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने अकल की प्रैक्टिस की, तो हम बात करेंगे बहुत लोगों की, लेकिन एक मिसाल आपके सामने, उनका नाम था जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। अजीज़ो, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रसूल की हिजरत से 15 साल पहले खज़रज कबीले में मदीना में पैदा हुए। 15 साल के थे जब रसूल को तशरीफ़ लाए। तकरीबन 25-26 साल के थे जब रसूल का विसाल हो गया। हर जंग में लड़े रसूल के साथ, फिर किसी जंग में ना लड़े तब तक जमल सिफ़ीन और नहवान। और वह गुजरता गया, वह गुजरता गया, और हुसैन का दौर आ गया। हुसैन का दौर आ गया ना, जाबिर उन लोगों में थे जो हुसैन के साथ होना चाहते थे मगर नाबीना और ज़ईफ़ थे, नहीं हो पाए। और वक्त गुजरा, वक्त गुजर के उनको पता चला कि हुसैन शहीद। ये वो जाबिर थे जिनकी आंखें चली गई थी मगर अकल की आंखें कहाँ थी, आप सुने। उस जाबिर ने अपने एक दोस्त से कहा, उनका नाम था अतैया, अतैया मुझे लेके चलो करबला के उस मक्तल में जहाँ पर हुसैन ने आंखें बंद कर दी। जाबिर पहुँचे करबला, 20 सफ़र को करबला में दाखिल हुए। हर तरफ पहरे बैठे हुए थे, यजीद के लश्कर इधर उधर घूमते फिर रहे थे, किस तरह कौन ले जाए क्या बताए। अतैया ने कहा कि लेके चलता हूँ, पता नहीं कहाँ पर है, मेरे साथ चलो। जब पहुँचे वहाँ तो उन्होंने कहा कि लगता ये है कि हुसैन की कब्र ये है। जाबिर ने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया। उसी वक्त अतैया ने कहा, जाबिर वहाँ से गर्द उठ रही है, जाबिर एक लश्कर आ रहा है, हट जाओ यहाँ से, हो सकता है यजीद के लश्कर पहुँच गया हो। जाबिर पढ़े रहे, आगे वो अतैया ने पलट के देखा तो एक कारवां नमूदार हुआ। उस कारवां में कौन था? उस कारवां में सैयद सज्जाद और ज़ैनब और पीछे रोती हुई बीवियां पहली मर्तबा पहुंची करबला।
جابر نے کہا سید سجاد ذرا مجھے بتا دو یہاں پر کیا ہوا تھا. سید سجاد کس دل سے بتائیں، پہلی بار آئے ہیں. لیکن جابر نے کہا امام کا کام ہے ان کو پڑھانا، ہم کو بتانا. کہنے کہ جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر کو پرچی لگی تھی. جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اصغر کا گردن چھن گئی تھی. جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم پامال ہو گیا تھا. میرا دل پھٹ جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ کس طرح سید سجاد ان کو لے کر گیا ہوگے. جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس اپنے گھوڑے سے گرے تھے. کیونکہ وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب عباس سے پلٹ کر کے سجاد نے خود کہنا چاہا ہوگا عباس چچا عباس آپ یہاں لیٹے رہ گئے. میری پھوپھیاں کی چادریں چھن گئی. انہوں نے بتایا ہوگا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، مجھے ایسے گھسیٹا گیا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا. چچا آپ یہاں لیٹے رہ گئے، مجھے ایک جانور کی طرح کھینچتے ہوئے یہاں سے لے گئے. اور مجھے لیکن پھر بھی میرے دل میں نہیں آتا کہ سب کچھ جانتے ہوئے کس طرح بتایا ہوگا چچا عباس آپ یہاں بیٹھے رہ گئے. اور میری سکینہ فاطمہ ثانی جس کی ساری پسلیاں ٹوٹ کر کے کرتا اس کے اندر گھس چکا تھا،